اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت ہی سے ہوتا ہے، اور حفظان صحت کے اصولوں کا پہلا قدم اور پہلا اصول طہارت، پیورٹی۔ میں اس کے ساتھ کچھ اسپیشل ریفرنسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور النظافت نصف الایمان، کہ صفائی، طہارت اور پیورٹی یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اس سلسلے میں طہارت کا باب اسلامی تعلیمات میں شروع ہوتا ہے ان مقامات کی طہارت سے جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں، پاخانے اور پیشاب کی صورت میں۔ یہ طہارت کا پہلا اصول ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر طہارت کا کوئی تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جائے پیشاب کو اور پاخانہ کی جگہ کو صاف کرنا، پانی سے دھونا لازم قرار دے دی۔ آج مغرب اس تصور کو ترک کرتے ہوئے اس کی جگہ کاغذ کے استعمال کو رواج دے رہا ہے، اور ہم اس مغربی تہذیب کی پیروی میں پانی کی طہارت کو چھوڑ کر کاغذ کے استعمال کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی میں عافیت ہوگی۔ نہیں، طب جدید جب بھی کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی اسے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ عافیت اسلام ہی کے بیان کردہ اصول میں ہے۔ وہ لوگ جو ان مقامات کی صفائی پانی سے نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے کاغذ استعمال کرتے، تو کاغذ کے استعمال کرنے سے اس جگہ کے پاخانے کی جگہ کے قریب طب جدید بتاتی ہے پیلونیڈل سائنس کے نام سے ایک بالدار پھوڑا ابھرتا ہے، وہ پاخانے کی جگہ کے قریب جنم لیتا ہے، اور اس کا میڈیکیشن سے کوئی علاج نہیں، اگر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج آپریشن ہے۔ اور جو لوگ پانی سے طہارت کرتے ہیں وہ اس موذی مرض سے نجات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ اس طہارت سے متعلق ہے، اور وہ ہے پائلو یا پیلو نیفریٹس، پیشاب کے راستوں سے اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا، پیشاب کے راستوں میں اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا۔ یہ نیفرائٹس، پائلو نیفرائٹس، یہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب یہ جگہ پانی کے ساتھ صاف اور ستھری نہیں رکھی جاتی۔ پھر یہ جراثیم اس مرض کے بالخصوص عورتوں میں پاخانے کے جراثیم پیشاب کی نالی میں آسانی سے چلے جاتے ہیں اور سوزش اور پیپ کا باعث بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ گردوں کی پیچیدہ اور مہلک امراض کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ ان کا علاج مغرب اپنے جدید طرز طہارت میں مہیا نہیں کر سکا، اگر اس کا علاج ہے تو فقط اور فقط اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقہ طہارت میں ہے۔ اس کے بعد طہارت کا دوسرا جز اور دوسرا اہم باب وضو ہے۔ وضو کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو انسانی جسم کے وہ اعضاء جو لباس سے باہر رہتے ہیں، ڈھکے نہیں رہتے، ننگے رہتے ہیں، ان کو دھونا وضو ہے۔ یعنی آپ کا سر سے پاؤں تک جہاں جہاں آپ کا لباس ہے، وضو میں ان کو نہیں دھویا جاتا۔ ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، بازوؤں کو دھویا جاتا ہے، اور کئی لوگ کوہنیاں بھی ننگی رکھتے ہیں، اس لیے کوہنیوں تک بازو کو دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اعضاء القیاس مسح اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ وہ اعضاء انسانی جسم کے اور حصص جو ڈھکے رہتے ہیں لباس میں، وہ جراثیم سے بھی اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے دشمن جراثیم، اور وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ننگی جگہ جو ہے وہ جراثیم کے لیے موزوں ہے، یا پھر وہ سوراخ ناک اور منہ کے جو انسانی جسم کے اندر جراثیم کو داخل کرنے کا راستہ قرار پاتے ہیں۔ وضو کی صورت میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ننگے اعضاء کے حصوں کو دھونے کی، ایک بار نہیں دن میں 5 بار دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ اس گندے ماحول میں، گرد آلود ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں اگر جسم کے کسی جگہ پر کوئی جراثیم کسی بیماری کا لگ بھی گیا تو بار بار دن میں وضو، اور یہ بار بار وضو کرنا نور علی نور ہے، کرنے سے دن میں 5 مرتبہ جراثیم کو دھونے کا پروسیس جاری رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے اعضاء باہر سے دھوئے جا رہے ہیں، لیکن 2 ہی سوراخ ہیں انسانی جسم کے، ایک ناک اور منہ جس کے ذریعے سے جراثیم کا داخل ہونا ممکن ہے۔ ان سوراخوں کو باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر پانی ڈال کر غرارہ کرنے کا حکم ہے،
اور ناک کے اندر بالوں تک کو گیلا کر کے اس ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم ہے کہ جہاں تک جراثیم کے گھس کر جم جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلسل جو شخص دن میں 5 وقت غرارہ کرتا ہے، کلی کرتا ہے، استنشاق کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہڈی تک کو صاف کرتا رہتا ہے، وہ 80% ان جراثیم کے جسم کے اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے جن کا راستہ فقط منہ اور ناک ہے۔ اور پھر ناک کے اندر بال ہیں، بسا اوقات جراثیم گرد کے ساتھ داخل ہو کر ان بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ صاف ہوا بھی اندر برید نہیں کر سکتے، تو 5 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر جمے ہوئے جراثیم کو بھی دھونے کی تلقین فرمائی تاکہ حفظان صحت کے بہتر سے بہتر اصول وضو کی صورت میں قائم رہ سکے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین کی ہے، اور جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا ہے۔ یہ آنکھوں کی امراض کے ماہرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سی امراض آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے خود بخود دور ہو جاتی، یعنی یہ وضو آپ کی اتنی بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے کا آپ کو نہ صرف علم بلکہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ طہارت کے باب میں طب جدید جن جن تصورات کو واضح کرتی ہے ان تصورات کو عملاً اسلام تصور طہارت میں سمو چکا ہے۔ اس کے بعد طہارت ہی کے باب میں کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کہ کھانے کی، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم جو آرڈینریلی آپ کے ہاتھ پر لگے تھے وہ کھانے کے ساتھ مل کر آپ کے منہ میں چلے جاتے اور آپ کھانے کی صورت میں صحت کو نہیں بلکہ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھے کہ ہاتھ دھو کر انہیں تولیے سے خشک کر دیا جائے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا لا یمسح یدہ قبل الطعام بالمندیل، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیکن تولیے یا پانی سے مت خشک کرو، مبادا اس کپڑے کے جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں۔ اور 1400 سال بعد نظافت و طہارت کا جو اصول، ہائیجینک پرنسپلز جو آج کی طب مہیا کر رہی ہے، اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے کتنے وسیع علم کی دولت کا مالک تھا کہ وہ بڑے سادہ عام فہم لفظوں میں حقائق سے حقائق بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سو کر اٹھو تو اچھی طرح ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ بھی جراثیم کے، معلوم نہیں نیند میں ہاتھ کہاں تک گئے، تو جراثیم سے بچاؤ کی ایک صورت۔ پھر مشروب اور کھانے کی چیزوں میں، پینے اور کھانے کی چیزوں میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا، حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے گلاس کے اندر سانس لینے سے منع کیا۔ یہ حکمت کہ 3 بار سانس لے کے پیا جائے، اس میں اور ظاہراً اصل حکمتیں تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن ہمیں ظاہراً طبی نقطہ نظر سے اور کوئی حکمت نظر نہیں آتی سوائے اس بہت بڑی حکمت کے کہ آپ جب پانی پئیں گے اور پانی کے اندر سانس لیتے رہیں گے تو اندر کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف جراثیم پانی میں مل کر اندر آتے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا پانی پیو اور 3 بار پانی کے گلاس کو ہٹا کر باہر سانس لو تاکہ جراثیم باہر جائیں اور پانی پاکیزہ حالت میں اندر جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور جب پانی پیتے فلا یتنفس فی الاناء، برتن میں حضور سانس نہ لیتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفخ فی طعام ولا شراب ولا یتنفس فی الاناء، حضور نہ کھانے میں پھونک مارتے تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے میں پھونک مارتے تھے اور نہ ہی برتنوں کے اندر سانس لیتے تھے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پانی لے کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں اور بیمار بچے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 25 30 50 جتنے نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پورا گلاس ننگا اس کے سامنے کرتے ہیں اور 25 آدمیوں کی پھونکیں مرواتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے دم رکھا ہوا ہے۔ تاکہ دم کے اور صحت کے نام پر سب جراثیم اندر جائیں۔ دم کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مشروب اور پانی میں سنت عطا فرمانے والا اس کے اندر سانس لے کے دم نہیں فرماتے، حالانکہ حضور کی سانس تو ساری کی ساری شفا تھی۔ حضور نے تعلیم یہ دی کہ اگر کسی چیز پہ دم کرنا ہے تو اس طرح فاصلے پر کرو کہ وہ مشروب یا طعام کے اوپر سانس نہ جائے۔